شاہد خاقان عباسی 27 دسمبر 1958 کو شہر قائد کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خاقان عباسی تھا۔ بعض ذرائع کے مطابق ان کی ولادت مری میں ہوئی، جو ان کا خاندانی سکونتی شہر ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی اور بعد میں انہوں نے لارنس کالج مری میں داخلہ لیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ امریکہ چلے گئے، جہاں انہوں نے کیلیفورنیا یونیورسٹی اور بعد ازاں لاس اینجلس میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی اور الیکٹریکل انجینئر کے طور پر اپنے کام کا آغاز کیا۔ اس کے بعد 1985 میں جامعہ جارج واشنگٹن میں ایم اے کے لیے داخلہ لیا اور وہاں سے ماسٹر کیا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے امریکہ سے واپس پاکستان آئے۔ انہوں نے 1988 میں اس وقت سیاست میں انٹری دی جب ان کے والد اوجری کیمپ ہسانے کے دوران میزائل لگنے سے جاں بحق ہو گئے تھے۔ پہلی بار انتخابات میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ تب سے لے کر آج تک شاہد خاقان عباسی مری کے حلقہ NA-50 سے 6 بار رکن اسمبلی منتخب ہو چکے۔ ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے رہا۔ انہوں نے 1997 سے لے کر 1999 تک نواز شریف کی وزارت میں بطور چیئرمین PIA خدمات سر انجام دیں۔ جب 1999 میں فوجی جرنیل پرویز مشرف نے اقتدار پر شب خون مارا تو اس دوران شاہد خاقان عباسی کافی متحرک تھے، جس کی وجہ سے انہیں پابند سلاسل بھی کر دیا گیا۔ 2003 کے انتخابات میں شکست کے بعد شاہد خاقان عباسی نے ایئر بلو سروس کا آغاز کیا۔ آج سے 10 سال قبل جولائی 2010 کی 28 تاریخ کو مارگلہ کے سانحے کا سامنا کرنے والے ایئر بلو کے مالک شاہد خاقان عباسی کے لیے ایک اور 28 جولائی بڑا ہولناک دن ثابت ہوا۔ سانحے میں عملے اور مسافروں سمیت کئی افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس دوران ان کو سخت تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ 2017 میں ان کے لیے عبوری وزیر اعظم کا سال ثابت ہوا۔ وہ پاکستان میں 2013 سے لے کر 2017 تک وزیر پیٹرولیم کے منصب پر بھی فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ اس سے پہلے گیلانی وزارت میں وہ 2008 میں وزیر تجارت بھی رہے۔ نواز شریف کی نااہلی کے بعد عبوری وزیر اعظم کے لیے شاہد خاقان عباسی کے نام کو فائنل کر دیا گیا۔ اس طرح وہ یکم اگست 2017 سے لے کر 31 مئی 2018 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے منصب پر بھی فرائض سر انجام دیتے رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد لیگی رہنما کو متعدد کیسز کا سامنا کرنا پڑا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ PTI جو کہتی تھی کہ سیاسی انتقام کسی سے نہیں لیں گے، نیب کے ذریعے 18 جولائی 2019 کو بالآخر ان کو گرفتار کروا لیا گیا۔ کچھ نہ ثابت ہونے پر لیگی رہنما کو نیب نے چھوڑ دیا۔ باہر آتے ہی شاہد خاقان عباسی نے حکومت اور نیب پر لفظی یلغار تو شروع کی ہی، ساتھ ہی لیگی بیانیے کو بھی پروان چڑھا کر لیگی قائد کو بھرپور طریقے سے ڈیفینڈ کیا اور اپنے کارکنوں کا بھی خوب خون گرمائے رکھا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن لائن اور میں ہوں آپ کا میزبان ایاب احمد۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کرانے سے پہلے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، ان کے فادر، ان کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے، سیاسی طور پر، معاشی طور پر بڑی انہوں نے خدمت کی پاکستان کی۔ پھر ادر دین دیٹ ہمارا علاقہ بھی سیم ہے، تو لوگوں کی جو پرسیپشن ہے اور جو لوگوں نے بات کرتے ہیں، جو لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ہم نے خود بھی یہ چیز دیکھی کہ بطور وزیر اعظم پاکستان جب یہ پرائم منسٹر رہے اس ٹائم بھی ان کی سادگی کی مثال دی جاتی تھی کہ انہوں نے کوئی سرکاری مراد حاصل نہیں کی، کوئی پروٹوکول کے شوقین نہیں تھے۔ ادر دین دیٹ پورٹ فولیوز رہے ان کے پاس، ڈفرینٹ منسٹریز رہی، اس میں بھی انہوں نے کوئی سرکاری پروٹوکول حاصل نہیں کیا۔ اور جب یہ اپنے علاقے میں جاتے ہیں تو علاقے کے لوگ یہ بات کی اگزامپل دیتے ہیں کہ یہاں پر جب یہ آتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی گارڈز یا کوئی سیکیورٹی یا اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ شکریہ جناب، بہت اچھا سر، سب سے پہلے تو حالات اور واقعات سیاست پہ گفتگو کرنے سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی ایک سمپلسٹی ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر بن کے بھی مراعات نہیں لی، آپ نے منسٹریز ہونے کے باوجود کوئی سیکیورٹی، یہ چیزوں کی آپ کا فوکس نہیں رہا، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ موٹیویٹڈ فار دس؟ ریزن کی بات نہیں ہے، ہر ایک اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ میں اس کو اچھا ہے برا نہیں سمجھتا، بہرحال میرا یہی طریقہ رہا ہے کہ ذرا تھوڑا آرام سے زندگی گزاری جائے، زیادہ تردد نہ ہو زندگی میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، نون لیگ کا سر یہ بیانیہ رہا کہ وہ زرداری کو، آصف زرداری صاحب کو سڑکوں پر گھسیٹنا اور یہ سارا کچھ، ابھی موجودہ صورتحال دیکھی جائے تو پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی ہے، تو یہ تضاد نہیں ہے بیانات میں؟ جی بالکل تضاد ہے، سیاست تضاد کا نام ہے۔ ماضی میں ہم فریق بھی رہے ہیں
کل بھی ہم الیکشن میں فریق ہوں گے, ایک دوسرے کے بارے میں بات کریں گے, لیکن ایک بڑے مقصد کے لیے ہم اپوزیشن میں اکٹھے تھے اور ایک بڑے مقصد کے لیے آج حکومت میں اکٹھے ہیں. ٹھیک ہے. تو سیاست میں یہ سب معاملات مستقل نہیں ہوتے, لیکن اصول جو ہوتے ہیں وہ آپ کو رکھنے پڑتے ہیں, اور اگر اصولوں پر اختلاف ہو تو پھر وہ حقیقی اختلاف وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد آپ نے ابھی بات کی, اتحاد کب تک رہے گا؟ یہ الیکشنز آپ لوگ مشترکہ طور پر لڑیں گے یا پھر نہیں, میں نے ابھی کہا کہ الیکشن میں ہم فریق ہوں گے. اچھا, ہم نے اپنا الیکشن لڑنا ہے, ہم نے اپنا الیکشن لڑنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آج جو ملک کے حالات ہیں, جو ہم اپوزیشن میں تھے, جو عدم اعتماد ہوا ہے, اس کے بعد ہم حکومت میں اکٹھے ہیں, اور انشاءاللہ حکومت ٹرم بھی پوری کرے گی اور اس کے اندر ہم سب شامل بھی رہیں گے. اچھا, یہ جو سر عدم اعتماد کی ابھی تحریک پیش کی گئی اور اس ٹائم پر پیش کی گئی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ رائٹ ٹائم تھا عدم اعتماد کے لیے؟ کیونکہ ابھی تو پرسیپشن یہ بلڈ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو غلطیاں تھیں وہ اب نون نے اپنے سر لے لی ہیں, جو ان نے معاشی غلطیاں کی. سر لینے کی بات نہیں ہوتی. اگر پی ٹی آئی حکومت رہتی تو آج ملک کے کیا حالات ہوتے آپ خود سوچ لیں. جو انہوں نے 4 سال میں تباہی مچائی ہے ملک کے اندر, جس قسم کے غلط فیصلے کیے ہیں, جو کرپشن کی ہے, جس طرح ملک کی ہر معاملے کی نفی کی ہے, ہر معاملے میں ملک کو نقصان پہنچایا ہے, تو ہم نہیں سمجھتے کہ ملک متحمل ہو سکتا ہے. تو کچھ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ سیاسی مفاد سے ذرا ہٹ کر کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ان میں سے ایک فیصلہ تھا, ورنہ بڑا آسان تھا کہ اس حکومت کو جانے دیا جاتا, ملک بھی ڈیفالٹ کر جاتا, ملک کی معیشت بھی تباہ ہو جاتی اور ملک کا معاشرہ بھی تباہ ہو جاتا. جس قسم کے حالات عمران خان صاحب نے پیدا کیے ہیں ملک کے اندر, کہ آج سیاست دشمنی میں بدل گئی ہے, سیاست انتقام میں بدل گئی ہے, یہ بڑے تشویشناک حالات ہیں, اور ان کا مقابلہ, اور پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایک عدم اعتماد آئینی طور پر کامیاب ہوا ہے. اچھا, عدم اعتماد پیش کی گئی سر. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے, تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہونے کے باوجود اور جو ہسٹری دیکھی جائے تو یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا یا عدم اعتماد ایسے ہی کامیاب ہوگی؟ دیکھیے, اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل ہونا, اگر کوئی یہ کہے کہ یہ غلط بات ہے, تو میں تو اس سے, ہمیں تو ضرورت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آئین کے مطابق اپنا کام کرے, نیوٹرل ہو. سیاست میں اس کا کوئی کام نہیں ہے, ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں جو آئین میں ڈیفائنڈ ہیں, اس کے اندر رہ کر وہ کام کریں. یہی آج ملک کی ضرورت ہے, تو اس کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جو پی ڈی ایم کی سیاست تھی, جو اپوزیشن کی سیاست تھی, اس کی کامیابی ہے کہ آج ملک میں اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا رول لمٹ کرنے پر تیار ہے, اور ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں شاید ہمیں اس سے سبق بھی حاصل کر لیں. اچھا, عمران خان جس طرح سے ابھی جلسے کر رہے ہیں اور لانگ مارچ کا اعلان کر رہے ہیں, کیا اس سے حکومت کو, مسلم لیگ نون کو, اتحادیوں کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ نقصان تو ملک کا ہوتا ہے, حکومت تو اپنا کام کرتی رہتی ہے, لیکن جب حکومت ڈائیورٹ اس کی اٹینشن ہوتی ہے. آج ملک کے حالات غیر معمولی ہیں, معیشت کی کیفیت بڑی غیر معمولی ہے, تو اس کے لیے آپ کو بڑی محنت سے اور بڑی لگن سے کام کر کے اس کو استحکام دینا پڑے گا. اور آج تو وقت ہے کہ اس کے اندر سب جماعتیں شامل ہوں. آج جو حالات ہیں یہ ہمارے پیدا کردہ نہیں ہیں, یہ عمران خان صاحب نے تباہی کی ہے 4 سال میں, لیکن ہم نے ذمہ داری قبول کی ہے ان کو درست کرنے کی. تو آج ایک وائڈ بیس سپورٹ آپ کو چاہیے جو ان حالات کا مقابلہ کر سکے. تو یہ جو غیر ملکی سازش کا بیانیہ ایک بنا ہوا ہے, اور عمران خان صاحب جگہ جگہ جا کر کہہ رہے ہیں جی کہ غیر ملکی سازش ہے, امریکی سازش ہے, نون لیگ, پیپلز پارٹی یہ تو امریکہ کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی غیر ملکی سازش ہے؟ اس کا کیا آپ کی طرف سے کیا بیانیہ ہے اس کا پرسنلی؟ جھوٹ بیانیہ نہیں ہوتا. غیر ملکی سازش کس چیز کو کہتے ہیں؟ غیر ملکی سازش کے عمران خان کو ہٹانا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ غیر ملکی سازش کو پاکستان کے خلاف ہوتی تو وہ عمران خان کو حکومت میں رکھتے, جو ملک کو نقصان وہ پہنچا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو اپنی ایک سستی سیاست کے لیے یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے, یہ ملک کا نقصان پہنچتا ہے. آج دوسرے ممالک بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کس قسم کی آپ کی ملک کی سیاست ہے کہ آپ کو ہمیں اپنے اندرونی معاملات میں گھسیٹتے ہیں, ہم پر الزامات لگاتے ہیں. یہ کھلم کھلا آپ کو ممالک کہہ چکے ہیں کہ اپنی سیاست کریں, ہمیں ان معاملات میں نہ لے کر آئیں. عمران خان صاحب نے ریاست مدینہ سے شروع کیا اور امریکی سازش پہ تک بات پہنچائی ہے, تو ان کو شاید کوئی سے 2-4 نمبر حاصل ہو گئے ہوں, لیکن جھوٹ ہوتا ہے, اس کی کوئی سیر پیر نہیں ہوتا.
حکومت آنے کے بعد ابھی IMF کے ساتھ بھی مذاکرات ہوئے, ساری چیزیں شروع ہوئی, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پھر اضافے کی طرف جا رہی ہیں, اور چلے اضافہ ٹھیک ہے IMF کی وجہ سے اگر ہو رہا ہے, تو آگے کوئی فیسلٹی ملے گی, کوئی فیسلٹیٹ ہوگی اکانومی؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ ہم نہ حالات کو سمجھتے ہیں, ہم ہر آدمی یہاں تنقید بھی کرتا ہے, بات بھی کرتا ہے. آج IMF کے کہنے پر پٹرول کی قیمت نہیں بڑھ رہی. دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو قیمت خرید سے کم پٹرول یا ڈیزل بیچ سکے. نہ سعودی عرب بیچتا ہے, نہ UAE بیچتا ہے, نہ روس بیچتا ہے, نہ امریکہ بیچتا ہے. دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے, پاکستان ہے. کیونکہ آپ نے اپنی حکومت کے آخری دنوں میں جو فیصلہ کیا, جو ایک جانتے ہوئے کہ غلط فیصلہ ہے, اس سے ملک کا نقصان ہوگا, ملک کی معیشت تباہ ہوگی, اور آپ نے جو ریلیف کی بات کرتے ہیں, اس سے مہنگائی, اگر پیٹرول یا ڈیزل بڑھتا ہے یقیناً تھوڑی بہت مہنگائی ہوتی ہے, لیکن جو آپ نے فیصلے کیے اس کے اثرات سے جو مہنگائی کا خدشہ ہے وہ اس سے 10 گنا زیادہ ہے. اس لیے آپ کو ایک ذمہ دار ملک بننا پڑتا ہے. جب آپ دوسروں کے پاس جاتے ہیں, IMF کے پاس جائیں, کسی اور لینڈر کے پاس جائیں, مارکیٹ میں جائیں قرضہ لینے کے لیے, تو لوگ آپ کو ذمہ دار ملک کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ قیمت خرید سے کم پٹرول بیچ دیں. آپ نے IMF سے وعدہ کیا کہ 30 روپے ہوگی پیٹرولیم پر ٹیکس ہوگا, اور پھر 17% سیلز ٹیکس ہوگا. آپ نے اس کو بھی ختم کیا, اور 4 روپے ہر سال بڑھے گا, یہ معاہدہ آپ کر کے آئے, ایک ملک معاہدہ کر کے آیا. آپ نے اس کو بھی ختم کیا. آپ نے جو اس دن قیمت تھی وہ 10 روپے کم کر دی, اور آپ نے کہا کہ یہ 30 جون تک برقرار رہے گی. اس کا بوجھ آج جو ہے, جو صرف کیش میں آپ نے سبسڈی دینی ہے, وہ 110 ارب کے قریب پہنچ گیا ہے. جو آپ کو ٹیکسز میں کمی ہے وہ تقریباً 80-90 ارب اضافی ہے. یہ 200 ارب کا بوجھ آپ نے پاکستان پر مزید ڈال دیا اس ایک غلط اور جھوٹے فیصلے سے, جو آپ نے صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے یہ آپ نے قدم اٹھایا. یہ فیصلے ملک کے مفاد میں نہیں ہوتے, نہ عوام کے مفاد میں ہوتے ہیں. اور آج ایک اس فیصلے سے آپ دنیا کی سپورٹ سے محروم ہونے کی طرف جا رہے ہیں. IMF جب آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا, کوئی لینڈر بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا, اور IMF یہ کہے گا آپ نے مجھ سے 2 ہفتے پہلے وعدہ کیا اور نہ اس کی نفی کی, بلکہ مکمل طور پر ایک نیا آپ نے تماشا کھڑا کر دیا. یہ بڑے مشکل حالات ہیں اور مشکل فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے. آپ بھی سر پرائم منسٹر رہے, اور آپ نے عمران خان کا دور بھی دیکھا, وہ بھی پرائم منسٹر رہے. صرف پرسنلی اپنے اور ان کے دور کا کمپیریزن کیا جائے تو عمران خان صاحب کی سب سے بڑی غلطیاں کیا تھی؟ غلطی یہ تھی کوئی فیصلہ نہ کرنا, غلط فیصلے کرنا, کبھی حالات کو دیکھ کر. میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں مجھے اس حکومت کا ایک مثبت فیصلہ بتا دیں, ایک مثبت فیصلہ بتا دیں. ہر اکنامک پیرامیٹر, ہر جو معیار ہے اکنامک, وہ نفی کا شکار ہے. آج کوئی ایسا معیار اکنامک نہیں ہے. آج آپ کی GDP 400 ارب کے قریب ہونی چاہیے تھی. کووڈ کے اثرات کے باوجود آپ آج بھی 2018 کی GDP سے کم ہیں. یہ بڑے مشکل حالات ہیں کسی ملک کے لیے, کہ جو ملک 4 سال میں کوئی ترقی نہ حاصل کر سکے, جو GDP گروتھ نہ بڑھا سکے, جو عوام کو امیر نہ کر سکے, اس کے حالات تو پھر بڑے مشکل ہوتے ہیں. تو یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں بہت غیر معمولی ہیں, اور اس کے لیے آپ کو بڑی محنت اور لگن سے کام کرنا پڑے گا, اور بڑا عرصہ درکار ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے, سعودی عرب سے کیا کوئی امداد کی کوئی چیزیں بات چیت ہوئی, اور کوئی امداد ملنے کی کوئی یقین دہانی کرائی گئی؟ دیکھیے ہمارے جو دوست ممالک ہیں جن سے ہمارے تعلقات ہیں, اور ہم نے تقریباً ہر دوست ملک سے تعلقات بھی بگاڑے. ہم نے صرف معیشت تباہ نہیں کی, ہم نے پاکستان کے تعلقات بھی بگاڑے. یقیناً ہمیشہ جب بھی آپ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے ساتھ چلتے ہیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ آج بھی چلیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کو خود ایک ذمہ دار ملک بننا پڑے گا. جو بھی آپ جس سے بات کرتے ہیں وہ آپ سے پہلی سوال یہی کرے گا کہ آپ پیسے وہاں پر بانٹ رہے ہیں جو ہم نہیں بانٹ سکتے, ہم میں سکت نہیں ہے, تو پھر آپ کو قرضے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بڑے مشکل سوال ہوتے ہیں, ان کے جواب بھی بڑے مشکل ہوتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے آپ کو ایک ذمہ دار ملک بننا پڑے گا, اور یقیناً اس کا بوجھ عوام پر پڑے گا. آپ کو طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے کیسے اس بوجھ کو آپ کم کر سکتے ہیں, اور جو طبقہ زیادہ ضرورت کا ہے اس کو کیسے اس سے شیلٹر دے سکتے, بچا سکتے ہیں ان معاملات سے.
اچھا سوشل میڈیا پر بھی کل یہ کوشچن کیا گیا اور لوگوں نے بیسکلی آپ کا انٹرویو بھی جو ہے اسی لیے لے رہے ہیں, لوگوں نے بڑا نیچے ٹویٹر پہ ٹیگ کیا کہ آپ سے بات کی جائے اس معاملے پہ, کیونکہ ہم ڈیجیٹل کے اوپر بھی اپنے پروگرام کو لے کر جاتے ہیں. اس کے بعد ڈیجیٹل میڈیا پر دیکھا جائے تو ایک نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے جی کہ مہنگائی جو ہے وہ اور بڑھ گئی ہے, ڈالر کی قیمت اوپر جا رہی ہے, اور لوگ ایک نیریٹو بنا رہے ہیں کہ حکومت, عوام جو ہے وہ حکومت کے خلاف ہو گئی ہے. تو ابھی تو حکومت آئی ہے, 2 ہفتے ہوئے ہیں, تو یہ کس طرح سے مینیج ہوگا؟ نیریٹو بنائے جاتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ بوجھ ملک پر ڈالیں گے, معیشت پر ڈالیں گے 200 ارب کا مہینے کا, آپ یہ دیکھ لیں کہ 200 ارب کتنے ہوتے ہیں. پورے پاکستان کی جو سول گورنمنٹ چلتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں بڑے خرچے کر دیے اور اس میں سے بچت کریں, وہ سال کا 550 ارب بھی نہیں ہے. یہ سال کا 2400 ارب بنتا ہے. یہ ہمارے دفاعی اخراجات سے زیادہ ہے. اس لیے جب آپ اس قسم کے فیصلے کریں گے تو یقیناً مہنگائی آئے گی. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے پیٹرول جو ہے اپنے سستا رکھا ہوا ہے تو اس سے مہنگائی نہیں آئے گی. مہنگائی جب آپ قرضہ لیں گے مہنگائی آئے گی, اور اس پیٹرول کے مہنگائی سے بہت زیادہ آئے گی. معیشت کے اصولوں کی آپ نفی نہیں کر سکتے, آپ مارکیٹ کی نفی نہیں کر سکتے. اس لیے یہ وہ غلط فیصلے ہیں جس نے پاکستان کو بے پناہ نقصان دیا ہے, اور آج آپ مشکلات میں ہیں. ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ایک وائڈ بیس سپورٹ چاہیے. اور آج چاہے ہمارا تعلق کسی جماعت, آج سیاست کی ثانوی حیثیت ہے, آپ کسی جماعت سے آپ کا تعلق ہو, جو بھی آپ کی سوچ رکھتے ہوں, لیکن آج آپ کا چیلنج معیشت ہے. اس کے لیے اگر آپ سارے اکٹھے نہیں ہوں گے تو معیشت کے معاملات کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا. ناظرین یہاں پر ہم لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ کر ہم بات کریں گے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر کہ وہ اس گورنمنٹ میں اب آگے کیسے ممکن ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب سے, اور یہ بتا رہے تھے کہ کیسے پچھلی حکومت جو ہے وہ پاکستان کو معاشی طور پر کمزور بنا کر گئی ہے. اب ہم بات کریں گے انتخابی اصلاحات کے اوپر. سر یہ بتائیے گا کہ الیکٹورل ریفارمز کی جہاں بات ہو رہی ہے وہ آپ لوگ اس پہ کوئی کام کریں گے آگے, اور الیکشنز کب دیکھ رہے ہیں الیکٹورل ریفارمز کے ساتھ؟ دیکھیں میں کوئی بہانے نہیں بنا رہا کہ یہ جو حالات ہیں ملک کے, میں تو حقائق رکھ رہا ہوں کہ جہاں پر ہم پہنچے ہیں ہم نے ان حقائق کا مقابلہ کرنا ہے. بہانہ بازی یا ایک دوسرے پر الزام لگانے سے بات نہیں بنے گی. جو الیکٹورل ریفارم ہیں ہمیشہ کنسنسس سے ہوتے ہیں, یہ کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی کیونکہ یہ مستقل ہوتے ہیں. اور جس معاملے کا اثر الیکشن پر پڑتا ہو, الیکشن بنیاد ہے جمہوریت کی, جی عوام کی جہاں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. تو جب آپ ابہام پیدا کرتے ہیں الیکٹورل پروسیس میں کسی قسم کا بھی ہو تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. ہمارے ملک میں ایک الیکشن کا نظام ہے جو ٹیسٹڈ ہے. جی 85 سے لے کر آج تک 9 دفعہ الیکشنز ہو چکے ہیں, اور بلدیاتی الیکشن بھی ہوئے ہیں, دیگر بائی الیکشنز بھی ہوئے ہیں. اس میں نظام میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن ہم الیکشن چوری کرتے ہیں, اس کو کوئی نظام نہیں روک سکتا. جب آپ الیکشن کی چوری کا فیصلہ کر لیں, چاہے وہ بندوق کی نوک پر ہو یا کسی اور طریقے سے ہو, آپ اس کا کیا کر لیں گے؟ اس کا کوئی نظام, کوئی الیکٹورل نظام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو آپ کے پاس ایک نظام ہے جو وقت پہ رزلٹس دیتا ہے. پاکستان میں جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے وہ آج 6-7 لاکھ ووٹرز پہ ہے. اس کے باوجود آپ کو اس کا رزلٹ جو ہے 6 گھنٹے کے اندر مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس میں انٹرفیئر کریں, اس نظام کی نفی کریں, پھر حالات خراب ہوتے ہیں. تو آج آپ پہلے اس بات کو دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں الیکشن کا مسئلہ کیا ہے. الیکشن کا مسئلہ الیکشن کی چوری ہے. جی اس چوری کو ختم کریں. وہ ایک غیر آئینی عمل ہے, ایک غیر جمہوری عمل ہے. اس کے لیے آپ کو سزائیں مقرر کریں, جو بھی کریں اس کو آپ نے اس کو ختم کرنا ہے. یہ حکومت پچھلی آئی, ای وی ایم کا قانون پاس کر دیا. ای وی ایم دنیا میں ایک فرسودہ اور ناکام نظام ہے. صرف 6 ممالک رہ گئے جو اس کو استعمال کریں. یہ 60 کے عشرے کا نظام ہے.
6 ممالک استعمال کر رہے ہیں اور وہ بھی سب تنگ ہیں اس سے. اب ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں. الیکشن کمیشن کہتا ہے جی ہم تو اس کو ٹرائل کرنے پڑیں گے, اس کی نقصانات دیکھنے پڑیں گے, کیونکہ آئین کے مطابق فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. وہ کیسے کراتا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے. اسی طرح آپ نے ایک انٹرنیٹ ووٹنگ کا اضافی نظام دے کر کہا جی فار جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بھی ووٹ کر لیں گے. جی اب اوورسیز پاکستانیز کا 60-70% ایسے ممالک میں ہیں جہاں پر کوئی ووٹنگ ہوتی نہیں ہے, تو ان کو کیسے رائے دی جائے گی؟ پھر اگر ان کے لیے انٹرنیٹ کا نظام ہو سکتا ہے تو پاکستان کے اندر جو رہتے ہیں ان کے لیے انٹرنیٹ کا نظام کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے حلقے کے 10-15 ہزار لوگ کراچی میں مقیم ہیں جی, تو ان کو آپ کراچی میں انٹرنیٹ کا نظام دے دیں. یہ بہت سے سوال ہیں. جی پھر کیا آپ ان لوگوں کو بھی ووٹ کا اختیار دینا چاہتے ہیں جو ملک کے شہری نہیں ہیں؟ ایسے ممالک ہیں جہاں پر جب آپ اوتھ لیتے ہیں تو آپ اوتھ یہ لیتے ہیں کہ میں اگر میرے ملک پر حملہ ہوا اس کو دفاع کروں گا, جو میرے ملک مجھے حکم کرے گا میں وہ کروں گا. تو آپ ایسے لوگوں کو ووٹ کا اختیار دینا چاہتے ہیں, آپ کے ملک کے نظام میں اثر انداز کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کے ملک سے حب الوطنی کا مظاہرہ کرنے سے قانونی طور پہ قاصر ہیں. اگر کل خدا نخواستہ کسی ایسے ملک سے آپ کے تعلقات خراب جنگ ہوتی ہے تو وہ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے, آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ بڑی گہرے معاملات ہیں جن کو آپ نے دیکھنا پڑتا ہے. اوورسیز پاکستانیز کو آج بھی ووٹ کا حق حاصل ہے, لیکن وہ ووٹ پاکستان آ کر اپنے حلقے میں ڈالنا پڑے گا. اچھا, ان کا نام جہاں رجسٹرڈ ہوگا وہاں وہ ڈال سکتے ہیں. لیکن اگر آپ انٹرنیٹ ووٹنگ کر رہی ہیں تو 3 نظام, ایک کاغذ کا نظام, ایک EVM کا نظام, ایک انٹرنیٹ کا نظام, یہ نہ چلنے والی باتیں. یہ صرف سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ معاملات بنائے گئے. ایک سوال انٹرنیٹ پہ بھی کل آپ کے متعلق آیا تھا کہ پوچھنا ہے, اور وہ یہی آپ نے اس کا جواب دے دیا کہ بیسکلی پیپل ور تھنکنگ کہ آپ جو ہیں وہ اوورسیز کے ووٹنگ کے خلاف ہیں, جبکہ سسٹم اس چیز کو آئی تھنک سپورٹ نہیں کرتا. اوورسیز ووٹ دیکھیں, جو آدمی آپ کے ملک سے اوتھ لے سکے کہ میں آپ کے ملک کا دفاع کروں گا, میں اس ملک کا شہری ہوں, اس کو ووٹ کا حق حاصل ہونا چاہیے. اب آپ یہ دیکھ لیں, اس کا ایک بنیاد ہے, جو آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے وہی معیار ووٹر کا بھی ہونا چاہیے. ہر ووٹر کو الیکشن لڑنے کا حق حاصل ہے. آپ کے آئین میں ووٹر کا معیار مقرر نہیں ہے, لیکن الیکشن لڑنے والے کا معیار مقرر ہے. اس میں دوہری شہریت والے کو الیکشن لڑنے کا حق حاصل نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو الیکشن لڑنے کا حق حاصل نہیں ہے تو کیا آپ کو ووٹ کرنے کا حق حاصل ہے؟ یہ سوالات ہیں جن کے جوابات چاہیے. یہ اجرت میں یہ چیزیں آپ کریں گے تو نقصان ہوتا ہے. اچھا, پنجاب کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب؟ پنجاب میں ابھی سپریم کورٹ کا بھی ڈیسیجن آیا, تو پنجاب کی آگے کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں, جب بھی آپ آئین کی نفی کی جائے گی, ہمارے ملک میں صدر نے آئین توڑا, وزیر اعظم نے آئین توڑا, وزراء نے آئین توڑا, اسپیکر نے آئین توڑا, ڈپٹی اسپیکر نے آئین توڑا. یہ ہمارے ملک کی آج کیفیت ہے. پنجاب کے اندر کھلم کھلا اسپیکر جو ہے وہ حملہ آور ہوا, باہر سے لوگ بلا کر, ویڈیو فلمیں موجود ہیں, وہ اسمبلی کے ممبران پر حملہ آور ہوا. تو یہ کون سا آئین ہے؟ گورنر مقرر ہوتے ہیں, صدر صاحب ان کو مقرر نہیں کرتے, آئین کی نفی کرتے ہیں. آئین کی ایک اسپرٹ ہوتی ہے کہ آپ جمہوریت کے حق میں ہیں, کہ آپ آئین کے حق میں ہیں. آپ کو بالکل اختیار ہے کہ آپ کوئی اگر فیڈرل گورنمنٹ بھیجتی ہے آپ 15 دن اس پر غور و غوص کر سکتے ہیں, لیکن ایک آپ گورنر اپوائنٹ کر رہے ہیں, اس میں کون سا غور و غوص ہے؟ ایک قانون آپ پاس کر رہے ہیں, کون سا غور و غوص ہے؟ تو جب ملک کا صدر ہی اپنے آئین کی روح کی نفی کرنا شروع کر دے تو پھر جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. اگر فرض کریں ری الیکشن کال آن ہو جاتے ہیں پنجاب میں, کہ آپ کے پاس اتنے نمبرز ہیں, وہ دوبارہ کہ آپ واپس سی ایم, یہ تو وقت بتائے گا. جب بھی وہاں ری الیکشن ہوتا ہے, کیوں ری الیکشن ہوگا, کس بنیاد پر ہوگا؟ کیا آپ کو نظر نہیں آیا پچھلے الیکشن میں کیا ہوا ہے؟ ان چیزوں کی ہمیں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کو روکنے کی ضرورت ہے.
اچھا یہ جو پابندی ابھی لگائی گئی پابندی کے بعد یہ جو ابھی ایکسپورٹس پر پابندی ڈالر کی وجہ سے اور یہ سارا کچھ کیا یہ سود مند ثابت ہوگا ملک کے لیے؟ یہ ٹیمپرری ہے امپورٹس کا، بیکاز آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بلون کر گیا ہے، آپ کے اتنے ڈالرز ہیں نہیں کہ آپ یہ چیزیں خرید سکیں. تو جو لگژری گڈز ہیں جو لوگ چند مہینے انتظار کر سکتے ہیں وہ لینے کے لیے، ان پر پابندی لگائی گئی ہے تاکہ آپ کے جو ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بلڈ ہو سکیں. ٹھیک ہے ناظرین، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں کہ کیسے معیشت کو کیسے ڈیریل کیا گیا اور اسی طرح جو ووٹنگ ہے الیکٹورل ووٹس ہیں ان کی وہ ایکچوئل میں وہ ہیں کیا بیسکلی اور ان کا کانسیپٹ کیا ہے. ابھی بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، لاسٹ سیگمنٹ میں ہم ان سے مزید بات کریں گے کچھ ان کے حلقے کے حوالے سے بھی اور مزید باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر اور پنجاب میں جو ابھی فیصلہ آیا اس کے اوپر. ابھی یہ بتائیے گا شاہد صاحب کہ دہشت گردی نون لیگ کے دور میں جب ہوئی نون لیگ نے اس سے نمٹ لیا. ابھی جس طرح کے حالات ابھی چل رہے ہیں، جو مہنگائی والی چیزیں ہیں، پھر لوڈ شیڈنگ واپس شروع ہو گئی ہے، لوڈ شیڈنگ بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. کیا اس پہ بھی آپ واپس قابو پا سکیں گے لوڈ شیڈنگ کے اوپر؟ اور ریزن کیا ہے یہ لوڈ شیڈنگ کا ایک دم سے واپس ہونا؟ جی دیکھیں، لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ جب ہم 2013 میں آئے 12-16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، کیونکہ پاکستان میں بجلی کے کارخانے ہی نہیں تھے، اب کے پاور پلانٹس ہی نہیں تھے کہ آپ لوڈ شیڈنگ کا مقابلہ کر سکیں. اور جو تھے وہ پرانے تھے، ان پر بہت زیادہ خرچہ آتا تھا ان کے فیول پر. ہم نے ان 5 سالوں میں اتنے کارخانے لگا دیے کہ آپ کو 2030 تک مزید کارخانوں کی ضرورت نہیں ہے، اور دنیا کے ایفیشینٹ ترین کارخانے لگائے. اب ان کے لیے فیول چاہیے ہوتا ہے. جی ہم نے کچھ لانگ ٹرم کانٹریکٹس کیے، اسپیشلی LNG کے لانگ ٹرم کانٹریکٹس کیے، جس پر اس حکومت نے بڑی تنقید کی. حالانکہ تنقید بالکل بے جا تھی، کیس بھی بنائے گئے، نیب کی انویسٹیگیشنیں بھی، میں نے سب کا مقابلہ کیا. اب آپ کو فیول خریدنا چاہیے تھا. LNG $4 پر MMBTU. ہم جو گیس اپنے ملک میں نکالتے ہیں ہم $6 دیتے ہیں، ہماری ملکیت ہوتے صرف زمین سے نکالنے کے $6. آپ کو دوسرے کی LNG بنا کر آپ کے ملک میں $4 کی مل رہی تھی، آپ نے نہیں لی. تو جو ہمارے زمانے کے کارگوز تھے، جو LNG کے شپس آتے ہیں، وہ آج تقریباً $30 ملین کا ایک شپ آتا ہے. جو ہم آج لے رہے ہیں مارکیٹ میں وہ $110 ملین کا ہے. آپ کو پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ یومیہ فی مہینہ اگر آپ نے کم کرنی ہے، آپ کو $125 ملین چاہیے. اچھا، اس حد تک. یعنی وہ جو بجلی اضافی آپ جنریٹ کریں گے وہ آپ کو $50 فی یونٹ پڑتی ہے. آپ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، نہ آپ کے فارن ایکسچینج ہے، نہ ہی جو صارف ہے اس کو افورڈ کر سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں پرائسز بڑھ گئی ہیں. اگر آپ نے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کیے ہوتے، آج آپ کی مشکل. آج پاکستان جو چل رہا ہے وہ جو 7 کارگوز قطر سے آ رہے ہیں، جس کو آپ نے ہر طرح سے گالیاں نکالی، پاکستان ان 7 کارگوز پر چل رہا ہے. جو آپ کی بجلی ہے اس پر چل رہی ہے. آج کول بھی مہنگا ہو گیا ہے، آج تیل بھی مہنگا ہو گیا ہے. آج ڈیزل، کول، تیل سے بجلی کی قیمت ایک ہے. جو نئی LNG آپ لیتے ہیں مارکیٹ سے اس کی قیمت بھی برابر ہے. آپ صرف وہ 7 جو کارگوز ہیں اس پر اور جو آپ کے ہائیڈل پلانٹس ہیں ان پر آپ چل رہے ہیں. تو یہ جو خرابیاں ہیں فیصلہ نہ کرنے کی، یہ آپ کو آج سینکڑوں ملین ڈالر ماہانہ آپ ادا کر رہے ہیں، کئی ارب ڈالر سال کے ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج آپ کی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، جو ملک کی معیشت پر بوجھ ہے، یہ ان چیزوں سے پڑا ہے. آج بھی بجلی کے کارخانے موجود ہیں، دنیا کے بہترین کارخانے موجود ہیں، لیکن آپ ان کے لیے فیول افورڈ نہیں کر سکتے. اس لیے یہی حل ہے کہ لوڈ شیڈنگ کو کم سے کم رکھا جائے. جی، لیکن پھر بھی آپ کو 2-3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ لینی پڑے گی. ٹھیک ہے. کچھ فیڈرز ملک میں تقریباً 10% فیڈر ایسے ہیں جہاں پر بے پناہ نقصان ہوتا ہے. تو وہاں پر نقصان کم رکھنے کے لیے 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آپ پورا سال کرتے ہیں، ورنہ وہ نقصان پھر باقی صارفین جو کو برداشت کرنا پڑتا ہے
جو مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے دور میں LNG والا جو معاہدہ ہوا ایران کے ساتھ، یہ پچھلی دور حکومت میں اس کی کیا اپڈیٹ ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور آگے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اب؟ نہیں، قطر سے ہمارے معاہدہ تھا، جو 5 شپ آتے ہیں جو آج بھی آ رہے ہیں، وہ 15 سال کا معاہدہ ہے اور آج بھی دنیا کے بہترین معاہدوں میں اس کا تصور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے مارکیٹ سے 3 اور لیے تھے، وہ تینوں انہوں نے معاہدے خراب کر دیے۔ بیچ میں قطر نے ہمیں 2 شپس اور دیے ہیں اور 2 شپس اور آئیں گے، تو یہ آپ کے قطر ہی ہے جو آپ کو یہ LNG سپلائی کر کے آپ کی جو قیمت ہے بجلی کی اس کو کم رکھنے میں آپ کی مدد کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ وقت کے ساتھ جو دنیا میں کموڈٹی پرائسز ہیں جو آج یوکرین رشیا کی جنگ کی وجہ سے عروج پر ہیں، جی ہسٹوریکلی ہائیسٹ ایور، کول کی قیمت دیکھ لیں، آپ خام تیل کی دیکھ لیں، فرنس آئل جو فیول آئل ہوتا ہے اس کو دیکھ لیں، ڈیزل پیٹرول، سب کی قیمتیں ہسٹوریکل لیولز پر ہیں، اتنی قیمتیں کبھی بھی زیادہ نہیں ہوئیں۔ تو یہ جب ان میں استحکام آئے گا تو یقیناً آپ کی بجلی کے جنریشن موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی پریزنٹلی TTP کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں کابل میں، تو TTP کے ساتھ آپ ابھی کیا دیکھ رہے ہیں؟ مذاکرات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی ملٹری آپریشن ایکسپیکٹڈ ہے دوبارہ؟ کس طرح سے؟ دیکھیے، ہمیشہ مذاکرات سے ہی حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پچھلی دفعہ بھی کی گئی تھی جب ہمارا دور تھا، لیکن جب مذاکرات کامیاب نہ ہو سکیں اور آپ کے عوام کو خطرہ ہو ان معاملات سے، تو پھر آپ کو ایکشن لینا پڑتا ہے۔ ہمیں لینا پڑا، اس کی بہت بڑی قیمت ہم نے جو ہمارے شہداء ہیں انہوں نے ادا کی، ہزاروں کی تعداد میں شہداء ہیں، لوگ زخمی ہوئے، لیکن پاکستان نے اس خرابی پر قابو پایا۔ تو آج بھی کوشش یہی ہے کہ جانی نقصان نہ ہو دونوں طرف اور اس معاملے کو حل کیا جائے، کیونکہ بات تو ملک کی ہے، جی، بات تو پاکستان کی ہے، پاکستان کے معاملات کی ہے، پاکستان کے عوام کی ہے، تو ہر طریقہ آپ کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو آج نیگوشیشن سے کوشش کر رہے ہیں، وہاں پر طالبان کی گورنمنٹ ہے، ان کی سپورٹ بھی مجھے پورا یقین ہمیں حاصل ہوگی اور اس معاملے کو ہم حل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سندھ اور بلوچستان میں ابھی پانی کا مسئلہ چل رہا ہے اور بلوچستان تو پانی سے بالکل محروم ہو گیا، ابھی کیا یہ مسئلہ جو ہے وہ کوئی اتحاد میں دراڑ تو نہیں پیدا کر دے گا؟ نہیں، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو سٹوریج مزید بنانے کی ضرورت ہے، اور ہماری گورنمنٹ نے ہی جو باشا ڈیم تھا اس کو شروع کر دیا تھا۔ ابھی بھی اس میں کوئی زیادہ پیش رفت بدقسمتی سے نہیں ہو سکی، آپ کو بھی مزید 5-6 سال درکار ہے اس کو مکمل کرنے میں۔ اسی طرح آپ کو مومند ڈیم ہے، وہ بھی آپ کو سٹوریج دے گا، اس سے بھی اضافہ ہوگا پانی جب سٹور کر سکتے ہیں۔ آپ کو پھر ایک دفعہ کالا باغ ڈیم کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہی وہ 2 بڑے ڈیم جو کالا باغ ہے اگر وہ بنا، اس پر سب کا اتفاق ہوا، اور باشا ہے جو آپ کو پانی کے معاملات حل کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ڈیجیٹل میڈیا پہ ٹویٹر پہ کافی کوسچنز آئے آپ کے حلقے کے متعلق کہ لاسٹ ٹینیور میں آپ نہیں تھے اور جو نمائندے الیکٹڈ تھے انہوں نے کافی حلقے کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ ورکس پہ کوئی اتنا غور نہیں کیا، تو آپ آگے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں الیکشنز کے بعد، یا ابھی آپ کی گورنمنٹ ہے تو آپ اپنے حلقے کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں، تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، ہم نے ہمیشہ منصوبہ بندی سے کام کیا ہے، ذاتی پریفرنسز کو پس پش رکھا ہے۔ مثلاً پچھلے دور میں ہم نے بجلی 100% مکمل کر دی اس حلقے میں، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر آج بجلی نہیں ہے۔ یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر 7% بجلی تھی 1985 میں، اور اس میں اربوں روپیہ خرچ ہوا۔ گیس، ایک بہت بڑے علاقے میں گیس بھی دے دی گئی، اس پر بھی اربوں روپے خرچ ہوئے۔ سڑکیں جو تھیں ان کی حالت بہت بہتر کی گئی، کچھ سڑکیں آج بھی باقی ہیں۔ یہ کام مستقل چلتے رہتے ہیں۔ پچھلے 35 سال میں اگر آپ 88 سے دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون نے صرف وفاق میں 10 سال حکومت کی ہے، 3 حصوں میں، صوبے میں ہم 15 سال حکومت ہم نے کی ہے، لیکن آپ جہاں بھی جائیں کام آپ کو مسلم لیگ نون کے نظر آئیں گے، چاہے وہ سڑک ہو، اسکول ہر یونین کونسل میں بنا دیے گئے، BHU بنا دیے گئے، ان کو مینٹین کرنا، سڑکوں کو مینٹین کرنا، یہ وقت کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ آپ پھر نئے طریقے دیکھتے ہیں کہ کس طرح عوام کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یونیورسٹیاں شروع کر دی جاتی ہیں، کالج شروع کر دیے جاتے ہیں، بڑے اسپتال بنائے جاتے ہیں، ان سب پر کام جاری ہے، لیکن یہ ایک حکومت نہیں کرتی، ایک حکومت
کام شروع کرتی ہے, اگلی حکومت ان پہ اگر انٹرسٹ لے گی تو معاملات آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. لاسٹ کوشچن سر, ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے لوگوں نے اس کو کافی ریز کیا ٹویٹر کے اوپر بھی کہ آپ کے مختلف ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی ٹویٹس آتی رہتی ہیں, تو آپ کا اپنا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس سے واقعی ٹویٹس آتی ہیں؟ کیونکہ ویریفائڈ اکاؤنٹ میرا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, میں اس کو استعمال نہیں کرتا, میں نے اس کو استعمال نہیں کیا, میں ٹویٹ نہیں کرتا. اس کے نقصانات بھی ہیں, لیکن جو میں نے معاملات دیکھے ہیں ٹویٹس کے, وہ کم از کم مجھے کوئی متاثر نہیں کرتے. یہ ایک اچھا ذریعہ ہے, بڑا مؤثر ذریعہ ہے عوام تک اپنی بات پہنچانے کا. لیکن بہت سے لوگوں نے جعلی اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں جن کا میں شکایت کرتا رہتا ہوں, بند ہو جاتے ہیں جی, لیکن وہ لوگ نئے بنا لیتے ہیں, اس کا نام کچھ ایسا جوڑ لیتے ہیں کہ وہ بن جاتا ہے. اور میں نے بہت سے بند بھی ہوئے, تو اب میری کوشش ہے کہ اس کو ویریفائی کر دیا جائے, تاکہ پتہ نہیں ویریفائی کرنے سے دوسرے بند ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن مجھے لوگ پریشر کر رہے ہیں کہ آپ بھی ٹویٹ کیا کریں. جی بالکل, آپ بھی پھر ٹویٹرز میں شامل ہو جائیں گے اور ٹویٹ کرنے شروع کر دیں گے, اور اپنی 3 پشتوں کو ہر آدمی سے گالی والی دلوانے کی کوشش کریں گے. اچھا, ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے سر دیکھا جائے ابھی پورا ورلڈ ڈیجیٹائز ہو رہا ہے, ہر کنٹری ڈیجیٹائز ہو رہی ہے. آپ کی گورنمنٹ ڈیجیٹائزیشن کے اوپر کوئی کام کرے گی, اسپیشلی فار دا ینگسٹرز؟ دیکھیں ابھی تو کام بڑا, یہ گورنمنٹ تو بڑی قلیل مدت کی ہے, لیکن یقیناً آپ کو جو پلیٹ فارمز ہیں جس سے اسپیشلی لوگ روزگار کما سکتے ہیں, کیونکہ آج آپ گھر بیٹھے آپ ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کر کے, جو پلیٹ فارمز ہیں استعمال کر کے آپ ایک روزگار کما سکتے ہیں. جو فری لینسنگ کا کام ہے, جو پاکستان جس میں کافی گرو کی ہے اور مزید گروتھ کی گنجائش ہے, بے پناہ گروتھ کی گنجائش ہے, اور پاکستان کو دنیا بھی ایک پوٹینشیل سمجھتی ہے فری لینسنگ میں, جو ڈیجیٹل ورک ہے آئی ٹی کے کام میں. تو مجھے امید ہے کہ حکومت اس کو سپورٹ کرے گی ان معاملات کو, کیونکہ حکومت صرف سپورٹ کر سکتی ہے ان چیزوں کو. اس کے مختلف طریقے ہیں, اس میں بہت سی رائے ملتی ہیں. حکومت یہ کام خود نہیں کر سکتی, لیکن اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو جو سپورٹ چاہیے وہ مہیا کرنے کی اس کو کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, آخر میں سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی پچھلے دنوں دیکھا گیا ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر کافی تنقید کی گئی اداروں کے خلاف, فوج کے خلاف کھل کر, مطلب پاکستان کو بھی لوگ بھول گئے. اس بارے میں ذرا عوام کو آپ بھی میسیج دیجیے گا کہ کیا. دیکھیں یہ بات ہے اخلاقی قدروں کی, جب آپ اخلاقی قدریں ہی کھو بیٹھے پھر آپ کچھ بھی کسی کو کہہ سکتے ہیں. تو ہمیں کم از کم ایک دوسرے کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھ کے بات کرنی چاہیے. اس لیے میں اوائڈ کرتا ہوں ان پلیٹ فارمز کو, کیونکہ جس قسم کی باتیں, جس قسم کی گالیاں, ایل انفارمڈ لوگ جو ہیں جن کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے, ان کو سیکھنا چاہیے ان معاملات سے. وہ اوپینین میکرز نہیں ہو سکتے, گالیاں تو نکال سکتے ہیں, یقیناً اس کا اثر کچھ لوگ قبول کرتے ہیں, لیکن یہ ذمہ داری کا کام ہے. سوشل میڈیا پر جانا, وہاں پر کنٹریبیوٹ کرنا ایک ذمہ داری کا کام ہے. یہ کھیل نہیں ہے, یہ کوئی جنگ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو اپنے نیچا دکھانا ہے. اوپینین فارم کیا جاتا ہے, اوپینین انفارمڈ ہونا چاہیے. آپ دوسرے دنیا کے ممالک کو دیکھیں کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں, آپ صرف ایک کمپیریزن کر لیں کہ جو آدمی ایون عرب دنیا میں جو لوگ بیٹھے ہیں, ذرا ان کے ٹویٹس اور اپنا جو اس کا کمپیریزن کر لیں, انڈیا کا کمپیریزن کر لیں. ہماری یقین کریں کہ مجھے سب سے بڑا جو خدشہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی قدریں کھوتے جا رہے ہیں, بڑے چھوٹے کی عزت ختم ہوتی جا رہی ہے, ایک دوسرے کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا ابھی پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ قوم سے خطاب کرنے جا رہے ہیں, اس بارے میں کیا عوام کو ریلیف؟ میرا خیال ہے ملک کے ریلیف کی بات یہاں نہیں ہے, یہاں تو مشکلات کی بات ہے. ریلیف آپ اس وقت دیں گے جب آپ مشکل فیصلے کر کے ملک کی معیشت کو استحکام دیں گے. میرا خیال ہے وہ ملک کے عوام کو کانفیڈنس لینا چاہتے ہیں کہ آج ملک کے حالات ہیں کیا اور ان کے حل کیا ہیں, اور وہ جو حل ہیں ان کا اثر عوام پر کیا پڑے گا. کیونکہ جو مشکل فیصلے, ان کی تکلیف یقیناً عوام تک پہنچتی ہے. اس تکلیف کو ہم کم سے کم کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں یہ کافی دیگر گوں معاملات ہیں, اور ان کو میرا خیال ہے اس پہ وہ کانفیڈنس لینا چاہتے ہیں عوام کو. ٹھیک ہے. اچھا, لنڈن میں سر جو میٹنگ ہوئی آپ کے پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب کے ساتھ, اس پہ کافی سارے بیانیے چلتے رہے, جی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, پتہ نہیں اسمبلیاں تحلیل ہونے لگی ہیں, یہ ہونے لگا ہے, وہ ہونے لگا ہے. ایکچوئل میں کیا تھا؟ نہیں, وہ مشاورت کا عمل تھا جو شہباز شریف صاحب نے انیشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک زوم پہ بات ہو جاتی ہے, لیکن آمنے سامنے بیٹھ کر بہت سے معاملات ہیں جن پر گفتگو ضروری ہے,
وہ 3 دن وہاں پر گفتگو جاری رہی، بہت سے معاملات ڈسکس ہوئے، اور بات یہی تھی کہ آج جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک آپ کو وائڈ بیس سپورٹ چاہیے۔ آج ہم سب کو ملک کا خیال رکھنا چاہیے، ملک کے معاملات میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے حل کرنے میں، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو ایک وائڈن کر کے اس میں صدر صاحب کو بھی شامل کریں، دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں، چیف منسٹرز ہیں، چیئرمین سینٹ ہے، چیف جسٹس کو بھی شامل کریں کہ آج ملک کی حالات ان کے سامنے ملک کے حالات رکھیں، اپنے حل رکھیں، اور ان سے سپورٹ مانگیں اور ان سے اونرشپ مانگیں ان فیصلوں کی، ٹھیک ہے، تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ آج پورے ملک میں جو سیاست کے یا جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے نظام میں، وہ سب ہمارے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ایسے معاملات ہیں جو میرے پیدا کردہ نہیں ہیں، لیکن میں ان کا بوجھ برداشت کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ بھی تھوڑا کندھا دیں۔ میاں صاحب کی واپسی ممکن ہے ابھی؟ میاں نواز شریف صاحب کو 2 ایسے کیسز میں جن کو کوئی قانون دان بھی سپورٹ نہیں کر سکتا کنوکٹ کیا گیا، ججز کو دبا کر کنوکٹ کیا گیا، ججز کو بلیک میل کر کے کنوکٹ کیا گیا، ان کی اپیلز ہیں، ابھی وہ علاج کے لیے گئے تھے، علاج ان کا جاری ہے، اچھا، علاج کے بعد وہ آ جائیں گے، علاج سے پہلے بھی وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ واپس پاکستان آ جائیں، لیکن جب بھی وہ پاکستان آئے ان کو جیل جانا پڑے گا، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ریلیف ان کو کورٹس دیتے ہیں جو ان کا حق ہے وہ ان کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے سنا سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، اور انہوں نے بات کرتے ہوئے کافی ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیسے بہتری کی طرف لے کے جائے گی حالات کو، کیونکہ ان کے بقول ابھی حالات ہی نہیں ہیں ملک کے، ان کو سٹیبلائز کرنا ہے، اس کے بعد کوئی ریلیف کی بات کی جائے گی۔ ادر دین دیٹ انہوں نے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات کی کہ اس میں جو یہ نئے جدید سسٹمز آ رہے ہیں، اس سے پہلے جو ووٹر اور ایک الیکشن لڑنے والے کا جو آپس کا ایک تعلق ہے اور جو ان کے رائٹس ہیں وہ سیم ہونے چاہیے۔ ادر دین دیٹ انہوں نے کافی ساری اور بات کی، ڈیجیٹائزیشن کے اوپر بات کی، انہوں نے اپنے کہ ملک کو ڈیجیٹائزیشن کی طرف بھی لے کے جائیں گے یہ، اور اپنے حلقے کے حوالے سے ڈسکشن کی کہ مزید ڈیولپمنٹ ورکس کو بھی کنٹینیو رکھا جائے گا۔ تو ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ شاہد صاحب، اور ہمارے ساتھ رہیے گا، اگلے ہفتے آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے پاکستان آن لائن میں۔ بہت شکریہ۔